تاریخ کے اوراق پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کبھی کبھی صرف بادل نہیں گراتا، قیادتیں بھی گرا دیتا ہے۔ اور جب فضاؤں میں یہ طیارے تباہ ہوتے ہیں تو صرف لوہا نہیں ٹوٹتا، قوموں کے حوصلے، ان کا مستقبل، سب کچھ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اقتدار، سیاست اور موت کے اسی گہرے تعلق پر ہے جو فضائی حادثات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جی، اور ہمارے سامنے سمیع اللہ ملک کی تحقیق فضائی حادثات اور اقتدار کا المیہ موجود ہے۔ اس میں وہ انسانیات کا تجزیہ کرتے ہیں جہاں سربراہان مملکت، فوجی سپاسالار اور اعلیٰ قیادتیں آسمانوں میں اپنے انجام کو پہنچیں۔ تو آج ہم سمیع اللہ ملک کے اسی آپ کہہ سکتی ہیں اشتعال انگیز استدلال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ تاریخی واقعات کو اپنے نظریے کی حمایت میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس ساری تحقیق کے مرکز میں ایک بنیادی سوال ہے جسے مصنف بار بار اٹھاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کیا یہ سب محض اتفاقات تھے، کوئی تکنیکی خرابی تھی، یا پھر طاقت کی عالمی شطرنج پر چلی جانے والی وہ خاموش چالیں ہیں جو اکثر فائلوں میں تو رہتی ہیں مگر زبانوں پر نہیں آتی۔ چلیں اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ سمیع اللہ ملک کا مرکزی نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب بھی ایشیا، افریقہ یا مسلم دنیا کی قیادتیں خود مختاری اور قومی وقار کی بات کرتی ہیں تو ان کے گرد سازشوں کے بادل گہرے ہونے لگتے ہیں۔ اور پھر حادثہ یا تکنیکی خرابی کا ایک عنوان دے دیا جاتا ہے، مگر اصل سوال ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بالکل، اب اس نظریے میں وزن ہے یا نہیں، اس کے لیے آئیے ذرا پچھلے کچھ سالوں کے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر دسمبر 2025 میں لیبیا کی پوری فوجی قیادت بشمول جنرل محمد حلداد انقرہ کے قریب ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئی۔ پوری فوجی قیادت ایک ساتھ؟ جی، ان کا طیارہ انقرہ سے طرابلس جا رہا تھا کہ اڑان کے فوراً بعد رابطہ منقطع ہو گیا، اور سب سے تشویشناک بات یہ تھی کہ ملبہ جائے وقوع سے 105 کلومیٹر دور ملا۔ 105 کلومیٹر؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ طیارے میں ہوا میں ہی کوئی شدید دھماکہ ہوا تھا، وہ برس ٹوٹ کر نہیں گرا۔ یعنی لیبیا کی ایک پوری نسل کی فوجی قیادت ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی۔ ایک ملک جو پہلے ہی عدم استحکام کا شکار تھا، اس کے لیے تو یہ تو بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ بہت بڑا دھچکا۔ اس واقعے نے لیبیا کے پہلے سے غیر مستحکم سیاسی ماحول کو مزید کمزور کر دیا۔ ملک کی دفاعی صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی۔ صحیح۔ سمیع اللہ ملک کے مطابق یہ کلاسک مثال ہے کہ کس طرح ایک حادثہ کسی ملک کو برسوں پیچھے دھکیل سکتا ہے، خاص طور پر جب وہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور یہ کوئی اکلوتا واقعہ نہیں ہے۔ مصنف نے مئی 2024 میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کا بھی ذکر کیا ہے۔ جی، وہ آذربائیجان کی سرحد کے قریب ایک ڈیم کا افتتاح کر کے واپس آ رہے تھے کہ ان کا ہیلی کاپٹر پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں ان کے وزیر خارجہ بھی ہلاک ہوئے۔ اور سرکاری موقف تھا کہ حادثہ شدید دھند کی وجہ سے پیش آیا۔ جی، یہی کہا گیا۔ لیکن یہاں بھی ایک تضاد ہے نا؟ مصنف لکھتے ہیں کہ بہت سے اعلیٰ اہلکاروں اور ناقدین کے مطابق موسم بالکل صاف تھا۔ یہ تضاد تو بہت واضح ہے۔ بالکل، اور سمیع اللہ ملک کے مطابق شک کی وجہ صرف موسم نہیں تھا، وجہ یہ تھی کہ ایران جیسے ملک میں جہاں صدر کا ہر قدم انتہائی سیکیورٹی میں اٹھایا جاتا ہے، وہاں اتنی بڑی شخصیات کا ایک ایسے ہیلی کاپٹر میں سفر کرنا جو موسمی حالات کا مقابلہ نہ کر سکے، یہ بات تو ہضم نہیں ہوتی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ جب سٹیکس اتنی بڑی ہوں تو انسانی غلطی یا موسم کی خرابی جیسی وجوہات لوگوں کے لیے قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگست 2023 میں روس میں یوگینی پریگوزن کی ہلاکت کا واقعہ ہے۔ یہ تو شاید سب سے واضح معاملہ لگتا ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے صرف 2 ماہ پہلے صدر پیوٹن کے خلاف بغاوت کی تھی۔ جی، پوری دنیا حیران رہ گئی تھی، اور اس کا طیارہ ماسکو کے قریب گر کر تباہ ہوا، جس میں وہ اپنے 10 ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ تو مصنف سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ پیوٹن کا سب سے بڑا چیلنجر 2 ماہ کے اندر ایک فضائی حادثے میں مارا گیا، یا یہ طاقت کا ایک کھلا پیغام تھا؟ تو یہاں جو کی ٹیک اوے ہے وہ یہ نہیں کہ صرف لیڈر مر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ فضائی حادثات اور ان میں موجود پلازیبل ڈینائبلٹی یعنی قابل تردید جواز انہیں سیاسی عدم استحکام پھیلانے کا ایک بہت مؤثر ہتھیار بنا دیتی ہے۔
بالکل، آپ کسی کو بھی ذمہ دار ٹھہرائے بغیر اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ایکسیڈنٹس ایک دھند کا پردہ فراہم کرتے ہیں جس کے پیچھے طاقتور ہاتھ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ یہ حالیہ مثالیں تو واقعی چونکا دینے والی ہیں، لیکن مصنف کے مطابق یہ کھیل نیا نہیں۔ اس کی سب سے گہری اور شاید سب سے پیچیدہ مثال تو ہماری اپنی تاریخ میں موجود ہے۔ 17 اگست 1988 بھاولپور۔ صدر جنرل ضیاء الحق کی ہلاکت۔ جی، C-130 کا وہ سانحہ جس میں صرف صدر پاکستانی نہیں بلکہ امریکی سفیر آرنلڈ رافیل اور پاکستان کی تقریباً پوری اعلیٰ فوجی قیادت ختم ہو گئی۔ یہ محض چند افراد کی موت نہیں تھی، یہ ایک پورے عہد کا خاتمہ تھا اور پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا موڑ جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور اس حادثے سے جڑے سازشی نظریات تو آج بھی زندہ ہیں۔ آم کی پیٹیوں میں بم سے لے کر میزائل حملے تک ہر طرح کی باتیں کی گئیں۔ بالکل، جنرل ضیاء کے بیٹے اعجاز الحق نے آم کی پیٹیوں میں دھماکہ خیز مواد کا الزام لگایا، لیکن یہ کبھی ثابت نہ ہو سکا۔ بین الاقوامی میڈیا میں بھی میزائل حملے کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا، لیکن مصنف ہمیں ان نظریات سے آگے لے جا کر اس وقت کے جغرافیائی اور سیاسی پس منظر کو دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور وہ پس منظر کیا تھا؟ وہ پس منظر تھا افغانستان سے سوویت یونین کی شکست خوردہ واپسی کا۔ سمیع اللہ ملک کے مطابق جنرل ضیاء اس خلا کو پر کرنے کے لیے وسطی ایشیا کی نئی آزاد مسلم ریاستوں کو ملا کر ایک عظیم مسلم کنفیڈریشن بنانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ بہت بڑا، ایک ایسا منصوبہ جو خطے میں طاقت کے توازن کو مکمل طور پر بدل سکتا تھا۔ اور ظاہر ہے یہ منصوبہ کچھ عالمی طاقتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ یقیناً، مصنف کا اشارہ اسی طرف ہے کہ اس حادثے نے اس منصوبے کو پرواز سے پہلے ہی دفن کر دیا، لیکن اس کہانی میں ایک اور اہم کردار ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الخالد ٹینک۔ الخالد ٹینک؟ جی، یہ تمام قیادت بھاولپور میں اسی الخالد ٹینک کے کامیاب ٹیسٹ دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی۔ اچھا۔ سمیع اللہ ملک کے مطابق یہ صرف جیو پالیٹکس کا معاملہ نہیں تھا، یہ سر جنگ کی ٹیکنالوجی اور اسلحے کی دوڑ کا ایک اہم محاذ بھی تھا۔ الخالد ٹینک، جو پاکستان اور چین کا مشترکہ منصوبہ تھا، اسے امریکی M1 ابراہم ٹینک کا مدِ مقابل سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کا کامیاب ٹیسٹ بہت سے لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی؟ بالکل۔ تو ایک ہی دن ایک ہی جگہ پر دو بڑے خطرات ایک ساتھ جمع تھے، ایک سیاسی یعنی مسلم کانفیڈریشن کا نظریہ اور دوسرا عسکری یعنی الخالد ٹینک کی کامیابی۔ یہ تو واقعی ایک دھماکہ خیز صورتحال تھی۔ جی، اور دھماکہ ہوا بھی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بھی کم پر اسرار نہیں۔ جنرل اسلم بیگ، جو اس وقت وائس چیف آف آرمی سٹاف تھے، وہ ایک دوسرے طیارے میں سفر کر رہے تھے۔ صحیح۔ وہ اپنی کتاب اقتدار کی مجبوریاں میں لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے گرتے ہوئے طیارے کا دھواں دیکھا تو انہوں نے جائے حادثہ پر جانے کے بجائے سیدھا راولپنڈی لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے، یعنی فوج کے سربراہ کا طیارہ گرا ہے اور ان کے نائب جائے حادثہ پر جانے کے بجائے ہیڈ کوارٹرز واپس جا رہے ہیں۔ مصنف اس فیصلے کی کیا توجیہ پیش کرتے ہیں؟ مصنف اس فیصلے کو انتہائی متنازع قرار دیتے ہیں۔ جنرل بیگ اپنی کتاب میں اس کا دفاع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی پہلی ترجیح ملک میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کو برقرار رکھنا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے سامنے دو راستے تھے، مارشل لا لگا کر اقتدار سنبھالنا یا آئین پر عمل کرنا۔ ان کے مطابق ان کے ضمیر اور والد کی نصیحت نے انہیں آئینی راستہ اختیار کرنے پر مجبور کیا اور انہوں نے اقتدار سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان کو منتقل کر دیا۔ لیکن ناقدین اس فیصلے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ سمیع اللہ ملک کے مطابق بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ ملک بچانے کے لیے تھا یا کسی ممکنہ ثبوت کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ اور اس حادثے کی حقیقت کیا تھی؟ اتنی ساری تحقیقات ہوئیں، ملٹری انٹیلیجنس، ISI، ایئر فورس، کوئی حتمی نتیجہ کیوں سامنے نہیں آیا؟ یہی تو $1 ملین کا سوال ہے۔ مصنف کا جھکاؤ واضح طور پر ایک دانستہ پردہ پوشی کی طرف ہے۔ وہ دو ناقابل تردید حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو سازش کے شک کو زندہ رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک تو پائلٹ کی مکمل خاموشی، اس نے کوئی ایمرجنسی یا SOS کال نہیں دی، جو کہ انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا، طیارے کا اچانک اور شدید جھکاؤ جو کسی اندرونی دھماکے یا کنٹرول سسٹم کی مکمل ناکامی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ثبوت کبھی نہیں ملے یا شاید ملنے نہیں دیے گئے۔ بعد میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتوں نے بھی کمیشن بنائے۔ جی، بندیال کمیشن، شفیع الرحمان کمیشن، لیکن ہر راستہ جا کر حادثے پر ہی ختم ہوا۔
مصنف لکھتے ہیں کہ شاید تاریخ نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ آخری حکم کسی اور عدالت نے سنانا ہے۔ اور یہ صرف پاکستان یا مسلم دنیا کی کہانی نہیں ہے، مصنف نے کچھ اور تاریخی مثالیں بھی دی ہیں۔ جی، وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ عالمیہ کسی ایک خطے تک محدود نہیں۔ 1970 میں اردن کی ملکہ عالیہ الحسین کا ہیلی کاپٹر حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس حادثے میں ان کے ساتھ وزیر صحت بھی ہلاک ہوئے۔ یعنی شاہی خاندان بھی محفوظ نہیں؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح 1966 میں عراق کے صدر عبدالسلام عارف بصرہ کے قریب ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ ان کے بعد ان کے بھائی نے اقتدار سنبھالا، لیکن زیادہ دیر ٹک نہ سکے۔ تو اگر ہم ان تمام واقعات کا تجزیہ کریں تو کچھ مشترکہ عوامل نظر آتے ہیں۔ سمیع اللہ ملک کے مطابق فضائی حادثات کی عمومی وجوہات 3 ہوتی ہیں: موسمی خرابی، مشینی نقص یا انسانی غلطی۔ لیکن سمیع اللہ ملک کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جب مسافروں میں عالمی قیادت شامل ہو تو اس فہرست میں ایک چوتھا اور سب سے اہم عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سیاسی مفاد۔ سیاسی مفاد۔ اور یہ صرف بیرونی طاقتوں کا نہیں ہوتا ہوگا۔ کیا مصنف اس پر بات کرتے ہیں کہ اندرونی حریف بھی ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ نے ایک بہت اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جی، مصنف واضح کرتے ہیں کہ یہ مفاد اندرونی بھی ہو سکتا ہے اور بیرونی بھی۔ جب کسی ریاست کا سربراہ، انٹیلیجنس چیف یا فوجی کمانڈر ہلاک ہو جائے تو وہ حادثہ محض حادثہ نہیں رہتا۔ عوامی ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں۔ بالکل، کس کو فائدہ ہوا؟ اقتدار کی صف میں اگلا کون تھا؟ حفاظتی نظام کیوں ناکام ہوا؟ کیا یہ قدرتی واقعہ تھا یا طاقت کی بساط پر چلی گئی کوئی چال؟ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سچ ہمیشہ دستاویزات میں محفوظ نہیں رہتا، کبھی کبھی قبر میں بھی دفن ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری تحقیق کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا سبق ملتا ہے انسان ہاتھ سے؟ خلاصہ یہ ہے کہ قیادت کی موت قوموں کی تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے۔ طاقت، اقتدار اور شاہی جاہو جلال، یہ سب کچھ ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ مصنف نے بہت خوبصورتی سے اسے ایک روحانی نقطے سے جوڑا ہے۔ وہ ایک سرکاری افسر کے گھر کے باہر لگی تختی کا حوالہ دیتے ہیں جس پر قرآن کی یہ آیت لکھی تھی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا ایک ساز و سامان ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے، یعنی اقتدار کی اتنی بڑی بساط اور انجام، ایک لمحے کی تکنیکی خرابی یا ایک سازش، سب برابر ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور ساتھ ہی یہ آیت بھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ پروازیں لمبی ہو سکتی ہیں مگر ابدی نہیں۔ اس گفتگو کو اگر ہم حال سے جوڑیں تو مصنف کے مطابق ان سانحات نے تیسری دنیا کی قوموں کو یہ سبق بھی دیا ہے کہ آزادی کی قیمت ہوتی ہے۔ جی، اور خود مختاری کا راستہ خطرناک ہے۔ استعمار سے ٹکرانے والوں کا انجام اکثر حادثہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن مصنف بات کو مایوسی پر ختم نہیں کرتے ہیں نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان زخموں کے باوجود تیسری دنیا میں بیداری کی ایک لہر جنم لے رہی ہے۔ نوجوان نسل سوال اٹھا رہی ہے، تاریخ کو نئے سرے سے پڑھ رہی ہے اور اپنی تقدیر کو دوسروں کے ایوانوں کے بجائے اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ایک امید افزا نقطہ ہے کہ تباہی کے باوجود اٹھنے کی ہمت باقی ہے۔ جی، اور اسی پر میں ایک آخری فکر انگیز سوال کے ساتھ بات ختم کرنا چاہوں گا جو سمیع اللہ ملک کی تحقیق سے ابھرتا ہے۔ مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ حادثوں سے تاریخ رکتی نہیں، صرف صفحہ پلٹتا ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ان قیادتوں کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا، اس نے تاریخ کا کون سا نیا باب کھولا؟ اور کیا قوموں کی تقدیر کے جہاز صرف آسمانوں میں ہی پرواز کرتے ہیں یا دلوں اور اصولوں کے افق پر بھی؟ کل کا طاقتور حکمران آج ایک جلے ہوئے ملبے کا حصہ ہے۔ صحیح۔ تو اقتدار کی بے ثباتی کی اس سے زیادہ بھیانک تصویر شاید ہی کوئی اور ہو۔ سمیع اللہ ملک اسی تصویر کو بڑا کر کے ہمیں دکھاتے ہیں۔ یہ بات ویسے بڑی دلچسپ ہے کہ ہوائی جہاز جو انسان کی ترقی اور بلندی پرواز کرنے کی خواہش کی سب سے بڑی علامت ہے، وہی اس کی کمزوری اور فنا کی بھی علامت بن جاتا ہے۔ بالکل، اس میں ایک گہری ستم ظریفی ہے، اور سمیع اللہ ملک اسی نقطے کو پکڑتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ حادثات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اقتدار ہو یا شہرت، سب کچھ ہوا کے ایک جھونکے کا محتاج ہے۔ جو لوگ خود کو زمین پر خدا سمجھنے لگتے ہیں، انہیں آسمان ایک لمحے میں زمین پر پٹخ دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر طاقت اتنی عارضی ہے، اتنی نازک ہے، تو پھر اس پر اتنا غرور کیوں؟ اور اس کے لیے اتنی جدوجہد کیوں؟
जी बिल्कुल। اور میرے خیال میں اسی سوال کا جواب دینے کے لیے سمیع اللہ ملک ہمیں تاریخ کے شور سے نکال کر ایک بہت ہی پرسکون خاموش جگہ پر لے جاتے ہیں۔ وہ اپنے مضمون کا رخ ایک ذاتی تجربے کی طرف موڑتے ہیں جو اس پوری بحث کو ایک نئی گہرائی دیتا ہے۔ جی وہ نومبر میں عالمی اقبال کانفرنس کے سلسلے میں بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں، جہاں وہ سابق سیکرٹری ہائر ٹیکنیکل ایجوکیشن حافظ طاہر صاحب کی سرکاری رہائش گاہ پر گئے۔ جی، اور یہاں منظرنامہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ اب ہم حادثات کے شور اور سیاست کی ہلچل میں نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسے شخص کے گھر میں ہیں جس کے بارے میں سمیع اللہ ملک لکھتے ہیں کہ وہ اپنی دیانت کی سزا کے دن وہاں گزار رہے تھے۔ یہ جملہ یہ اپنے اندر ایک پوری داستان سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا اور نظام نے اسے ایک طرف کر دیا۔ سمیع اللہ ملک اس گھر کے ماحول کو جس طرح بیان کرتے ہیں نا، وہ بہت اثر انگیز ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہاں کی فضا میں ایک عجیب وقار، سنجیدگی اور خاموش احتجاج گھلا ہوا تھا۔ خاموش احتجاج۔ جی، یہ کوئی عام اداسی نہیں تھی، یہ ایک اصول پرست شخص کی خاموش طاقت کا اظہار تھا۔ یہ خاموش احتجاج کا تصور بہت اہم ہے۔ دیکھیں نا، حافظ طاہر صاحب کچھ بول نہیں رہے، کوئی نعرہ نہیں لگا رہے، لیکن ان کی موجودگی، ان کے گھر کا ماحول خود ایک احتجاج ہے۔ اور پھر سمیع اللہ ملک ایک قدم اور آگے جاتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے دیواریں بھی گواہ ہوں کہ بعض اوقات سچ بولنے کا سب سے بڑا انجام تنہائی اور جرم ٹھہرتا ہے۔ تو یہ ایک فرد کی کہانی نہیں رہی۔ نہیں رہی، یہ ہر اس شخص کی کہانی بن گئی جسے سچائی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس سارے پس منظر کو بیان کرنے کے بعد سمیع اللہ ملک اس لمحے کا ذکر کرتے ہیں جس نے ان کے اپنے الفاظ میں ان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، کوئی فلسفیانہ گفتگو بھی نہیں تھی، بلکہ دروازے کے باہر لگی ایک چھوٹی سی تختی تھی۔ اور اس تختی پر قرآن کی ایک آیت لکھی تھی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا ایک ساز و سامان ہے۔ اب ذرا اس کے سیاق و سباق پر غور کریں۔ جی، ایک شخص جسے دنیاوی نظام نے اس کی دیانت کی وجہ سے سزا دی ہے، اس کے دروازے پر یہ آیت لگی ہے۔ یہ آیت اب صرف ایک مذہبی قول نہیں رہی، یہ اس شخص کی پوری زندگی کے تجربے کا نچوڑ بن گئی ہے۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ سمیع اللہ ملک کا اپنا رد عمل ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یوں لگا جیسے یہ الفاظ پتھر پر نہیں میرے دل پر لکھے جا رہے ہوں۔ بالکل، یہ ایک دانشورانہ مشاہدے سے ایک روحانی تجربے میں بدلنے کا لمحہ ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں علم احساس بن جاتا ہے۔ اور یہ تجربہ انہیں ایک گہری خود احتسابی کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم سب اس پیغام کو صرف پڑھیں نہیں، بلکہ اس میں اتر کر خود کو پرکھ سکیں۔ یہ ایک ذاتی لمحے کو آفاقی دعوت میں بدل دیتا ہے۔ وہ ہم سب سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس دھوکے کے عوض بیچ رکھا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم اصل حقیقت کو بھول گئے ہیں؟ وہ آگے لکھتے ہیں کہ شاید تب ہمیں معلوم ہو کہ اصل خسارہ کیا ہے اور اصل کامیابی کس کا نام ہے۔ یہ تو ہمارے دنیاوی کامیابی اور ناکامی کے سارے پیمانوں کو الٹ دیتا ہے۔ بالکل الٹ دیتا ہے۔ جس شخص کو دنیا ناکام یا سزا یافتہ سمجھ رہی ہے، شاید روحانی طور پر وہی سب سے کامیاب ہے۔ اور جو لوگ اقتدار کی بلندیوں پر ہیں، کیا وہ واقعی خسارے میں تو نہیں؟ یہی سوال ہے۔ تو اب ہم ان دو بظاہر مختلف تصویروں کو جوڑ سکتے ہیں۔ ایک طرف آسمان میں بکھرتی ہوئی قیادتیں اور ٹوٹتے ہوئے جہاز ہیں، اور دوسری طرف ایک خاموش کمرے میں ایک اصول پرست شخص اور اس کے دروازے پر لکھی ایک آیت۔ سمیع اللہ ملک کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ کہانیاں نہیں ہیں۔ تو وہ انہیں جوڑتے کیسے ہیں؟ میرا مطلب ہے ایک دھماکہ خیز عوامی المیے کا ایک خاموش ذاتی تجربے سے کیا تعلق؟ سمیع اللہ ملک بہت خوبصورتی سے یہ تعلق قائم کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، فضائی حادثات میں بکھرتی قیادتیں، ٹوٹتی سلطنتیں، بدلتے تخت و تاج، سب اسی ایک سچ کی شرح ہیں۔ اچھا، یعنی وہ تمام حادثات، وہ تمام تاریخی المیے اسی ایک آیت کی تفسیر ہیں کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ واہ! وہ حادثہ اس آیت کا عملی ثبوت ہیں۔ وہ ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ جس طاقت، جس شہرت، جس اقتدار کو تم سب کچھ سمجھتے ہو، وہ کتنا کھوکھلا اور عارضی ہے۔ تو گویا وہ گھر کی دیوار پر لکھی آیت ایک نظریاتی سچائی ہے، ایک تھیوری ہے۔ جی، ایک تھیوریٹیکل ٹروتھ ہے۔ اور آسمان سے گرتا ہوا جہاز اس کا عملی مظاہرہ ہو گیا؟ اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن، بالکل۔ یہ باقی ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 21ویں صدی میں ایک فضائی حادثہ ہمارے لیے ایک جدید قسم کا میمنٹو مورائی بن گیا ہے، موت کی یاد دہانی۔ بالکل یہی بات ہے۔ قدیم روم میں ایک جرنیل کے کان میں ایک غلام سرگوشی کرتا تھا کہ یاد رکھو تم فانی ہو۔ آج ہمارے لیے یہی کام 9 بجے کی خبریں کرتی ہیں۔ صحیح۔ ٹیکنالوجی بدل گئی ہے لیکن انسان کی کمزوری اور فنا کی حقیقت نہیں بدلی۔ سمیع اللہ ملک اسی لیے مادیت پرستی کے مقابلے میں ایک روحانی متبادل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل پرواز روح کی پرواز ہے اور باقی سب کچھ صرف دھوکے کی چمک ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل قدر و قیمت ہمارے عہدے یا دولت میں نہیں بلکہ ہماری روحانی بلندی میں ہے۔ جی۔ اس بحث کو مزید پختہ کرنے کے لیے سمیع اللہ ملک ایک اور قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہیں جو شاید اس موضوع پر حتمی سچائی ہے۔ جی وہ آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر پہلی آیت یہ بتاتی ہے کہ زندگی ایک دھوکہ ہے تو یہ آیت اس ناقابل تردید حقیقت کا اعلان کرتی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ دنیا کی زندگی ایک وہم ہو سکتی ہے لیکن موت ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جو طاقت، غرور، شہرت سب کے طلسم کو توڑ دیتی ہے۔ تو جب موت یقینی ہے تو پھر اس دھوکے کے سامان پر غرور کیسا؟ اس ناپائیدار طاقت پر تکبر کیوں؟ یہ سوالات ہیں جو اس مضمون کو پڑھ کر ذہن میں گونجتے رہتے ہیں۔ اور یہیں آ کر سمیع اللہ ملک اپنی تمام بحث سمیٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے ایوانوں میں گرنے والی حکومتیں ہوں یا آسمانوں میں ٹوٹنے والے جہاز، دونوں ہمیں ایک ہی سبق سکھاتے ہیں، اور وہ سبق ایک بہت ہی خوبصورت جملے میں بیان کیا گیا ہے۔ پروازیں لمبی ہو سکتی ہیں مگر ابدی نہیں۔ واہ، پروازیں لمبی ہو سکتی ہیں مگر ابدی نہیں، یہ واقعی گہری بات ہے۔ جی، یہ جملہ اقتدار کی بلندی اور ہوائی جہاز کی پرواز دونوں پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ دونوں ایک مقررہ وقت تک بلند رہتے ہیں اور پھر انہیں نیچے آنا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ منصوبہ بندی کے تحت ہو یا کسی حادثے کی صورت میں۔ اسی لیے مضمون کا اختتام ایک حسرت بھری دعا پر ہوتا ہے۔ سمیع اللہ ملک لکھتے ہیں کاش، اے کاش ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اس کاش میں ایک طرح کی بے بسی بھی ہے اور ایک امید بھی۔ بالکل، بے بسی اس بات پر کہ انسان تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا اور بار بار وہی غلطیاں دہراتا ہے، اور امید اس بات کی کہ شاید کوئی اس پکار کو سن لے اور اپنی زندگی کا رخ بدل لے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم نے سمیع اللہ ملک کے مضمون کے ذریعے یہ دیکھا کہ کس طرح تاریخی واقعات اور ذاتی مشاہدات مل کر ہمیں زندگی کی بڑی سچائیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ فضائی حادثات کا موضوع تو محض ایک نقطۂ آغاز تھا جو ہمیں اقتدار کے کھوکھلے پن اور زندگی کی اصل حقیقت تک لے گیا۔ سمیع اللہ ملک کا مضمون عبرت حاصل کرنے کی خواہش پر ختم ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جسے ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں طاقتور ترین لوگ بھی ایک لمحے میں فنا ہو گئے، لیکن کیا طاقت کے ایوانوں میں واقعی کبھی ان مثالوں سے عبرت حاصل کی جاتی ہے، یا اقتدار کا نشہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ہر دور کو یہ سچائی اپنے تلخ تجربے سے ہی سیکھنی پڑتی ہے؟